الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج یہ ہمارا پہلا درس حدیث ہے جس کا ہم لوگ آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے اس کا ہمارے پاس معمول رہا، فجر کے بعد سلسلہ وار قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے، اور الحمدللہ اب تک ایک مرتبہ مکمل قرآن کریم کی تفسیر پوری بھی ہماری ہو چکی ہے۔ اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بھی ہفتے میں ایک مرتبہ ہماری نشست ہونی چاہیے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی جائے اور ان احادیث کی روشنی میں کیا بیان کیا گیا وہ ہمارے سامنے آئے۔ تو اسی لیے یہ اتوار کا دن طے کیا گیا، انشاءاللہ ہر اتوار کو مغرب کے بعد اسی طرح درس حدیث ہوگا، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جمعے کے بعد جمعے کے دن مغرب کے بعد درس فقہ بھی ہو رہا ہے۔ ان ساری کوششوں کا اور فکروں کا مقصود یہ ہے تاکہ ہمارے اندر دینی اعتبار سے پختگی آئے، عملی اعتبار سے درستگی آئے، ہم کو عمل بھی ہمارا صحیح ہو اور قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیمات سے بھی ہم لوگ واقف ہو سکے۔ ورنہ عام طور پر اب ہم لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا کہ جمعے کو آنے والے محدود لوگ ہوتے ہیں جو جمعہ سنتے ہیں، اس کے بعد پھر ہفتہ بھر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا دینی باتوں کو سننے کا یا دینی باتوں سے واقف ہونے کا۔ تو یہ ہمارے لیے قیمتی موقع ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے کا اور اس سے کیا پیغام اور کیا سبق ہم کو ملتا ہے اس کو جاننے کا موقع ملے گا۔ یہ درس حدیث کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ حدیث کی مشہور اور معروف کتاب ہے، اس کو ریاض الصالحین کہتے ہیں۔ یہ 7ویں ہجری کے بڑے محدث ہے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت زیادہ مقبولیت عطا فرمائی، عوام کے لیے بھی خواص کے لیے بھی، یہاں تک کہ مدرسوں کے اندر یہ کتاب نصاب میں اور سلیبس میں داخل ہے، مدرسوں کے بچوں کو بھی باضابطہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے محدث تھے، بڑے عالم دین تھے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منتخب احادیث کو جمع کیا جو انسان کے معاشرتی زندگی، معاملات والی زندگی، عبادات والی زندگی میں رہنمائی کرنے والی ہے۔ حدیث کی کتابیں بے شمار ہے اور طویل بڑی بڑی کتابیں ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، احادیث کو جمع کیا گیا، لیکن کچھ اماموں نے اور ائمہ اور علماء نے ایسی کتابوں کو بھی لکھا ہے کہ جس کو اگر آپ پڑھیں گے تو مختصر ہونے کے باوجود بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہم کو مل جائے گی اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہو جائے گی۔ تو حدیث چونکہ ہمارے لیے ایک اہم ترین ماخذ ہے اور اسلام کا ایک بنیادی مرکز ہے کہ جس سے احکامات اور تعلیمات دی جاتی ہے، کوئی حدیث کا انکار نہیں کر سکتا اور حدیث سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ کتاب ہے، ہمارے بعض اکابر علماء وہ بھی ہے کہ جنہوں نے اسی طرح مسجد کے اندر عوامی حلقوں میں پوری اس کتاب کو مکمل کیا، ریاض الصالحین کے دروس دے کر، اور اس سے لوگوں نے فائدہ بھی محسوس کیا۔ تو انہی کی ان چیزوں کو دیکھ کر اس کتاب کا بھی انتخاب کیا گیا تاکہ ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف موقعوں پر جو ارشادات ہیں، احکامات ہیں، وہ معلوم ہو۔
یہ بات طے ہے کہ ہمارا کوئی عمل حدیث کے خلاف نہیں ہوتا، ہمارا کوئی بیان قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہوتا۔ آپ جمعہ کا بیان کریں یا اس کے علاوہ کوئی موقع ہو، اس کو حدیث ہی سے لینا پڑے گا یا قرآن ہی سے لینا پڑے گا، لیکن باضابطہ صرف اور صرف حدیث ہی کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے یہ نشست ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب کی شروعات کی ہے، وہ کتاب کی شروعات کی ہے اخلاص اور نیت کو درست کرنے کے عنوان سے کی ہے۔ ہر عمل میں، قول میں، عمل میں، ظاہر میں، باطن میں انسان اپنے نیت کو درست کرنے والا بنے اور نیت کو ٹٹولنے والا، جائزہ لینے والا بنے۔ اس میں پہلی بات آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ حدیث کی کتابیں جب پڑھیں گے یا حدیث کی کتابوں میں جب معلوم ہوگا تو کوئی بھی عنوان آنے سے پہلے اس میں ایک باب لگایا جاتا ہے، جس کو آپ عنوان کہتے ہیں، مرکزی عنوان کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر باب میں عنوان دیا جاتا ہے کہ اس کے تحت کون سی حدیثیں بیان کی جائیں گی۔ جیسے یہاں پر اخلاص نیت کو درست کرنے کی تقریباً 12 حدیثیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، تو اس سے پہلے ایک باب لگایا انہوں نے، باب باندھا، باب الاخلاص، اخلاص کا باب، و احضار النیہ، اور نیت کو حاضر رکھنے کا باب، فی جمیع الاحمال والاقوال والاحوال البارزہ والخفیہ، تمام اعمال کے اندر، تمام اقوال کے اندر اور تمام ظاہری اور باطنی حالتوں کے اندر انسان کیسے اپنی نیت کو درست کرے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شروع ہوتی ہے تو وہ بھی انما الاعمال بالنیات سے شروع ہوتی ہے، اور بہت سے محدثین کا معمول رہا کہ انہوں نے حدیث کی کتابوں کا آغاز کیا تو انما الاعمال بالنیات والی روایت کے ذریعے حدیث کا آغاز کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری عبادتوں کی بنیاد ہے، ساری عبادتوں کی جان ہے۔ اگر انسان کی نیت درست نہیں ہوگی تو پھر اس کی عبادت کیسے درست ہوگی؟ اس لیے عبادت کو درست کرنے سے پہلے ہماری نیت کا درست ہونا، ہمارے عمل کا درست ہونا یہ ضروری ہے۔ اس لیے اکثر محدثین نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ کتاب کو شروع کرتے ہیں تو اس حدیث سے کہ انسان اپنی نیت کو کیسے درست کرے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ میں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اس عنوان کے تحت قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو میں ذکر کروں۔ جیسے یہ عنوان، یہ حدیثیں ہیں اخلاص نیت کے بارے میں، تو اخلاص نیت کے بارے میں قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں، ان میں سے چند آیتوں کو انہوں نے پہلے شروع کیا، اس کے بعد اس سے متعلق حدیثوں کو بیان کرنا شروع فرمایا۔ تو انہوں نے اس کا بھی اہتمام کیا کہ حدیث کو بیان کرنے سے پہلے وہ حدیث کس عنوان کی ہے، اس عنوان کی قرآن کریم کی آیتوں کو بھی منتخب کر کے شروع میں ذکر کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ چند تمہیدی باتیں ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ حدیث کے اندر ہمیشہ ایک باب لگایا جاتا ہے عنوان کے طور پر کہ جس میں آنے والی حدیثوں کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ وہ حدیثیں کس باب میں ہوں گی۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ طریقہ بھی اختیار کیا کہ ان حدیثوں سے پہلے قرآن کریم کی آیتوں کو ذکر کیا، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میرا ان حدیثوں کو جمع کرنے کا مقصود یہ ہے تاکہ آسانی کے ساتھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق معلوم ہو جائے۔ تو پہلے جو انہوں نے آیتیں ذکر کی ہے وہ پہلی آیت سورہ بینہ کی ہے، 30ویں پارے کی آیت ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہر ایک سے حنفاء، ہر ایک سے الگ تھلگ ہو کر ہٹ کر اللہ کی عبادت کرو، یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، یہی مضبوط دین ہے، یعنی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا۔ اس کے بعد دوسری آیت انہوں نے لائی ہے سورۃ الحج کی 17ویں پارے کی، جس میں یہ بتایا گیا کہ انسان چاہے وہ بقرعید کے موقع پر جانور ذبح کرو یا حج کے موقع پر جانور ذبح کرے، اس کا مقصود اللہ کو یہ نہیں ہے کہ گوشت حاصل ہو جائے یا خون حاصل ہو جائے۔ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے تقوی کو دیکھتا ہے کہ وہ کس جذبے کے ساتھ جانور کو ذبح کر رہے۔ اس کے بعد تیسری آیت انہوں نے لائی ہے سورہ آل عمران کی، جس میں یہ کہا گیا کہ تم جو کچھ چھپاتے ہو اپنے سینوں میں یا جو کچھ ظاہر کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ ان تین آیتوں کو لانے کے بعد انہوں نے وہ حدیث لائی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول مشہور روایت ہے، حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہے،
جیسی نیت ہوں گی ویسے عمل کا نتیجہ اور فائدہ انسان کو ملے گا۔ صحیح عمل صحیح نیت کے ساتھ کیا جائے گا تو وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ عمل صحیح ہو لیکن نیت میں کھوٹ ہو، نیت میں خرابی ہو تو بڑے سے بڑا عمل انسان کا رائگاں چلے جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان جیسی نیت کرے گا ویسا اس کو فائدہ پہنچے گا۔ جیسے اگر کوئی ہجرت کرے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جائے، کفر کی سرزمین کو چھوڑ کر اسلام کی سرزمین کو جائے، اور اس کی مقصود نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے نقل مکانی کرنا، ہجرت کرنا ہو تو اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی کاروبار کے لیے، دنیاوی لالچ کے لیے یا کسی عورت کے لیے جائے گا تو وہ اس کی نیت ویسے ہی ہوگی، دین کے نیت شمار نہیں کی جائے گی۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک آدمی، ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک عورت سے نکاح کرنا چاہا تو اس عورت نے کہا کہ میں تم سے نکاح اس وقت تک نہیں کروں گی جب تک کہ تم ہجرت نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے اس عورت کے خاطر ہجرت کی تو اس صحابی کا نام ہی پڑ گیا کہ ہاجر ام قیس، کہ ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اصل انسان اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنے والا یا نیک عمل کرنے والا بنے۔ اب یہاں پر نیت کا ایک معاملہ ہے، مسئلہ ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ چیز عام ہے کہ ہم لوگ زبان سے بولنا ضروری سمجھتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھ رہے تو ہم میں سے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، میرا منہ قبلے کی طرف پیچھے امام کے۔ اتنا سارا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہ میں ظہر کی نماز فرض ادا کر رہا ہوں اس امام کے پیچھے، دل ہی دل میں اس کی ارادہ کر لے کافی ہو جائے گا۔ بعض لوگ اس میں شدت کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نیت کر رہے وہ غلط کر رہے۔ اس مسئلے کو سمجھے، ایک تو یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ دل ہی دل میں ارادہ کر لے۔ اور نیت کیوں کی جاتی؟ نیت اس واسطے کی جاتی تاکہ عبادت اور عادت میں فرق ہو۔ جیسے ایک آدمی کھڑے ہوگا، مصلی پر آ کر کھڑے ہو گیا اور آ کے ہاتھ باندھ لیا، کچھ نیت نہیں کرا، اس کا جھک رہا، اٹھ رہا، سجدے کر رہا، نیت ہی نہیں کرا، اس کو کوئی ثواب ہی نہیں ملے گا۔ اس واسطے کو نماز پڑھنا چاہ رہا یا نہیں پڑھنا چاہ رہا، کس لیے جھک رہا، کس لیے اٹھ رہا، اس نے نیت نہیں کی۔ تو نیت اس واسطے ذہن میں تازہ کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ آپ کی یہ عادت، کھڑے ہونا عادت ہے، اس کو عبادت میں منتقل کرو کہ اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہو، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو۔ اور اس لیے کہ عبادت میں بھی فرق کرنا ہے۔ آپ مغرب کے بعد 2 رکعت کے واسطے رکعت باندھے، اب مغرب کی 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں یا مغرب کی 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں یا ظہر کی 2 رکعت چھٹی بھی سنت پڑھ رہے ہیں، یہ کون سی پڑھ رہے ہیں، اس میں فرق کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نیت کو دل میں تازہ کر لو، ذہن میں لا لو کہ میں مغرب کی 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں یا مغرب کی 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، ظہر کی 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں یا ظہر کی 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، بس اس ارادے کا نام نیت ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ نیت، اس کے علماء نے کہا کہ اگر کوئی آدمی جس کو بار بار وسوسہ آ رہا، ذہن میں نہیں رہ رہا کہ میں کرا یا نہیں کرا، اگر وہ زبان سے کہہ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زبان سے اپنی نیت کو تازہ کرنے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ میں 2 رکعت سنت نماز پڑھ رہا ہوں یا فرض پڑھ رہا ہوں، زبان سے اظہار کر لے، اپنی تشویش کو، اپنے شک کو دور کرنے کے لیے، اس میں حرج نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نیت کرنا بالکل غلط ہے، الفاظ زبان سے نکالنا ہی نہیں چاہیے، یہ بدعت ہے، یہ شدت ہے۔ درمیانی راستہ یہ ہے کہ بھائی نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ دل سے ارادہ کر لیں گے کافی ہو جائے گا، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ لیتا ہے اور اس کو ضروری اور لازم نہیں سمجھتا تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ذکر کی گئی۔ اس کے بعد بہت ساری حدیثیں ہیں، جس میں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انسانوں کے اعمال کے بارے میں بتایا۔ 3 آدمی ہیں جو لڑ رہے ہیں اللہ کے راستے میں، جنگ میں گئے ہوئے ہیں۔ ایک کی نیت یہ ہے کہ میری بہادری کا چرچا ہو، اور ایک یہ چاہتا ہے کہ میرے خاندان کا نام روشن ہو جائے، اور ایک چاہتا ہے کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ان تینوں میں سب سے بڑا بہادر اور مجاہد کون ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ انسان جو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، وہ نیت میں صحیح ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک انسان اپنے گھر میں کسی عذر کی وجہ سے نماز پڑھے، مسجد میں نہیں آئے، کوئی عذر ہو گیا، سخت بارش ہو گئی یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتا، تو وہ ایک نماز کا ثواب اس کو ملے گا۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو مسجد کو آ کر جماعت میں نماز پڑھے گا، تو فرض نماز جو گھر میں پڑھی جاتی ہے یا دکان میں پڑھی جاتی ہے، مسجد میں پڑھنے کی وجہ سے
کئی گنا، بعض روایتوں میں 25 ہے، بعض میں 27 ہے، اور یہاں پر 20 گنا بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اس میں اللہ کے نبی نے 2 باتیں ذکر فرمائی، ایک تو یہ کہ نماز جماعت سے پڑھنا یہ گھر میں پڑھنے سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، اور دوسرا اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، جتنے قدم چل کر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پر اس کو اجر دے گا، ثواب دے گا، اس کو نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اور یہاں تک ذکر کیا گیا ہے کہ جب تک نماز کو وہاں نماز پڑھنے کے بعد وہ بیٹھا رہے گا، چاہے ذکر میں رہے، عبادت میں رہے، تلاوت میں رہے، تو وہ نماز پڑھنے والا شمار کیا جائے گا، اور ایک فرشتے کو اللہ متعین کر دے گا جو اس کے لیے دعا کرتے رہے گا۔ آپ نماز سے فارغ ہو گئے، یا تو نماز کے انتظار میں نماز سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں یا نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، تو نماز پڑھنے والے کو جیسے ثواب ملتا ہے وہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، جیسے ہی ارادہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ نیکی کو کر لیتا ہے تو وہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ 10 سے بڑھا کر 700 گنا، اس کے بعد کہا گیا اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ نیکی کا صرف ارادہ کرنا نیکی کے اجر و ثواب کو لکھنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور برائی کے بارے میں کہا گیا کہ برائی کا ارادہ کیا تو لکھا نہیں جائے گا جب تک کہ برائی کرے گا نہیں، اور کرے گا بھی تو برائی ایک کرا تھا اس کے بدلے میں 1 گنا لکھا جائے گا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا اگر نیکی کا ارادہ کرو گے تو فوری ارادے کے ساتھ اجر لکھ دیا جائے گا، اور جیسے ہی اس کے بعد نیکی کرے گا تو وہ نیکی 1 سے 10 گنا اور 10 سے 700 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی پر انسان کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گا۔ اور گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک گناہ کرتا نہیں برائی لکھی نہیں جاتی۔ اس کے بعد اس باب کے اندر یعنی اخلاص نیت کا جو باب امام نووی رحمۃ اللہ نے باندھا تھا، آپ ذہن میں یہ بھی رکھے کہ امام نووی رحمۃ اللہ نے شروع میں لکھ دیا ہے کہ اس کے اندر جو حدیثیں میں نے ذکر کی ہے وہ ساری تقریباً حدیثیں بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، اور کچھ حدیثیں وہ ہے جو دوسری ابو داود ہے، ابن ماجہ ہے، اور دوسری کتابیں جو حدیث کی ہے ان میں سے لی گئی ہے۔ اس لیے آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ تقریباً حدیثیں جو بیان کی جائیں گی وہ بخاری، مسلم اور دیگر معتبر کتابوں سے لی گئی ہے۔ آخری جو انہوں نے اس باب کے اندر جو واقعہ ذکر کیا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ زمانوں میں 3 لوگ تھے، وہ ایک مرتبہ سفر میں نکلے ہوئے تھے۔ سفر میں نکلنے کے بعد سفر چل رہا تھا، رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ رات ہم لوگ کسی جگہ قیام کر لیں گے، ٹھہر جائیں گے، پھر صبح میں اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ اس نیت سے وہ لوگ ایک پہاڑ کے اندر، پہاڑ کے غار میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی کہ غار کے منہ پہ، غار کے بالکل دہانے پر ایک پتھر کی چٹان آ کر گر گئی، اور گرنے کے بعد وہ منہ جو تھا غار کا، وہ غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں اندر قید ہو گئے اور باہر نکلنے کا ان کو کوئی موقع نہیں تھا۔ اب مرنے کی نوبت ان لوگوں کی آ گئی۔ اب یہ لوگ پریشان تھے، کیا دعا کرے، کیسے اللہ کو پکارے، کیسے ہمارا مسئلہ حل ہوگا، کیسے ہم باہر نکلیں گے، اگر نہیں نکلیں گے تو ہم اسی حالت میں مر جائیں گے۔ تو ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ تم اپنے اپنے کوئی خاص عمل کو یاد کرو اور اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ چنانچہ ایک آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ، میں بکریوں کو چرانے والا، میں روزانہ بکریوں کو چرایا کرتا، اور شام کو جب بکریاں چرا کر لے کر آتا تو میرا معمول تھا کہ سب سے پہلے میں بکریوں کا دودھ نکال کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلاتا، اپنے گھر والوں کو پلاتا، اپنے نوکروں کو پلاتا۔ یہی میرا معمول تھا کہ ماں باپ کے پلائے بغیر میں اپنے گھر کے کسی فرد کو دودھ نہیں پلاتا۔ ایک دن میرے آنے میں تاخیر ہو گئی، جب میں گھر پہنچا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں بکری کا دودھ نکالا، اس کے بعد ان کے سرانے جا کر کھڑے ہو گیا۔ وہ نیند میں تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو جگاؤں، ان کی نیند کو خراب کروں۔ میں انتظار میں رہا کہ وہ نیند سے بیدار ہو جائیں تو ان کو دودھ پلاؤں، اور میرے بچے بھوک کی وجہ سے میرے پیروں کے پاس پیروں کو چمٹ کر رو رہے تھے۔ بھوک ان کو ستا رہی تھی، پریشان کر رہی تھی، لیکن میں اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ سے پہلے پلانا مناسب نہیں سمجھا۔ اسی حالت میں رات گزر گئی، صبح ہو گئی۔ جب صبح میرے ماں باپ کی نیند بیدار ہوئی تو سب سے پہلے میں نے اپنے معمول کے مطابق ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو سیراب کیا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، میرا یہ عمل
اگر تیری رضا کے خاطر تھا تو اس عمل کو قبول کر لے اور اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی دعا کو قبول فرمایا اور پہاڑ جو چٹان آ کر گر گئی تھی وہ تھوڑا سا ہٹ گئی، جس سے روشنی آنے لگی۔ اب دوسرے نے دعا کی کہ اے اللہ میری ایک بہن تھی، چچا زاد بہن، جسے میں بے پناہ محبت کرتا تھا، بہت زیادہ چاہتا تھا، اور میں اس کو ایک مرتبہ میں اس کو بار بار گناہ کی دعوت دیتا لیکن وہ کسی طرح تیار نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ اس کے پاس کچھ حالات ایسے آ گئے کہ پیسے کی سخت ضرورت پڑ گئی، وہ میرے پاس آئی، 120 دینار اور درہم مانگنے کے لیے میرے پاس آئی، تو میں نے وہ دینار و درہم اس کو دینے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن میں نے اس سے کہا کہ میں تم کو اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ تم میری خواہش پوری نہیں کر دو گے۔ وہ مجبور تھی، اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، وہ حالات کی ماری پریشان تھی، وہ تیار ہو گئی، خاموش بیٹھ گئی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ مجھ کو ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ میں پورا قابو اور کنٹرول اس کے اوپر ہو گیا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس اللہ کی بندی نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر۔ جیسے یہ لفظ اس نے کہے تو میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا، میں وہاں سے ہٹ گیا، 120 دینار اس کو دے دیے اور میں نے گناہ بھی چھوڑ دیا، وہ وہاں سے چلے گئی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ یہ عمل اگر میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس کو قبول کر لے اور اس مصیبت سے ہم کو چھٹکارا عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی چٹان کو اور تھوڑا ہٹا دیا، لیکن ابھی نکلنے کی صورت پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد تیسرے کا نمبر تھا، اس نے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے پاس کچھ لوگ کام کرنے کے لیے آتے، مزدور، وہ روزانہ کام کر کے شام اجرت لے کر معاوضہ لے کر جاتے، ایک مزدور ایک شام میں پیسے لیے بغیر اپنے گھر چلے گیا۔ میں نے اس کو ڈھونڈا، تلاش کیا، لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ اس کے جو پیسے میرے پاس رکھے ہوئے تھے میں نے اپنے کاروبار میں لگا دیے، اپنی تجارت میں لگا دی۔ اب اس کا اتنا نفع ہوا کہ اس کے پیسوں سے میرا گھر بھر گیا، جانوروں میں اضافہ ہو گیا، غلاموں میں اضافہ ہوگا، بکریوں میں تعداد بڑھ گئی اور اونٹوں کی تعداد بڑھ گئی۔ یہ دن اور رات میرے چل رہے تھے۔ اچانک ایک دن ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میری اجرت مجھے واپس کر دو۔ تو میں نے کہا کہ جتنے تیرے سامنے جانور نظر آ رہے ہیں اور غلام نظر آ رہے ہیں یہ سب تیرے ہیں، تو لے کر چلے جا۔ اس غریب آدمی نے کہا کہ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو میں نے کہا کہ میں تیرا مذاق نہیں اڑا رہا، بلکہ تیری جو مزدوری میرے پاس رہ گئی تھی میں نے اس کو تجارت میں لگایا، اس سے جو نفع ہوا اس کے نفع سے میں نے سارے جانور خریدے ہیں، سارے غلام خریدے ہیں، لہٰذا اس کا اصل مالک تو ہے۔ اس نے وہ سارے اپنے جانوروں کو لے کر چلے گیا، کوئی جانور میرے لیے چھوڑا نہیں، کوئی غلام میرے لیے چھوڑا نہیں۔ اے اللہ میں نے یہ عمل اگر تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کی چٹان کو ہٹا دیا اور یہ لوگ اس غار سے واپس نکل گئے۔ تو نیک اعمال انسان اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کی بنیاد پر انسان کو نجات عطا فرمائیں گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ انسان کچھ پیسوں سے لاکھوں کما لے اور اس کا حقدار جب آ جائے تو آدمی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ انہی حدیثوں کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو لقمہ کھلاتا ہے وہ لقمہ کھلانا بھی ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ کوئی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ عیادت کے لیے جانا بھی ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ تم جو بھی صحیح عمل کرتے ہو پہلے اپنی نیت کو ٹٹولو، جائزہ لو کہ میں یہ عمل کس لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر ہم کوئی کام کرنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میرے اس کام کی تعریف کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے نہیں کرے تھے، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے کیے تھے۔ اللہ کے لیے کرنے والا لوگوں کی تعریف سننے کا متمنی نہیں رہتا، آرزومند نہیں رہتا کہ لوگ میرے عمل کی تعریف کرنے والے بنے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹا عمل کر کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کی صورتحال یہ تھی کہ بڑے سے بڑا عمل ہو جاتا لیکن خاموشی کے ساتھ کسی کو بتایا نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم صدقہ دو تو ایسے دو کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو، اس خاموشی کے ساتھ صدقہ دینے والے بنو۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سب سے پہلا سبق جو آج ہم کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات کو، اپنی زندگی کے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بنے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ انسان دنیا کا کام بھی کرے لیکن اگر نیت درست کر لے گا اللہ اس میں بھی ثواب عطا فرمائیں گا۔ ایک آدمی کاروبار کرنے کے لیے صبح نکلتا ہے گھر سے اپنے، اگر وہ یہ نیت کر لے کہ اپنے بیوی بچوں کا خرچ اٹھانا میری ذمہ داری شریعت نے متعین کی ہے، حلال کمانے کا مجھے حکم دیا ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں، تو وہ جانا بھی اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ اگر وہ رات کو سو رہا ہے اس نیت سے سو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے رات کو سو کر صبح اٹھ کر عبادت کرنے کا حکم دیا، میں رات کو سو جاؤں گا تو میرے جسم
جسم کو آرام مل جائے گا اور میں صبح بشاشت کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کروں گا تو وہ سونا بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ دنیا کا عمل ہے، لیکن اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے اس کو صحیح کر لے گا وہ نیت اس کی درست ہو جائے گی۔ چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کو ہم چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ بعض علماء کا معمول تھا کہ کوئی چھوٹا بچہ ان کے قریب آتا، اس بچے کو پیار کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں یہ لاتے کہ ہمارے نبی بھی بچوں سے پیار کیا کرتے تھے، لہٰذا میں نبی کے اتباع میں بچوں سے پیار کر رہا ہوں۔ تو وہ پیار کرنا، محبت کرنا، بچوں کو قریب لینا، بچوں کو بوسہ دینا، بچوں کو سینے سے چمٹا لینا، یہ بھی ثواب ہو جائے گا، نبی کی اتباع شمار کیا جائے گا۔ تو کتنے اعمال ایسے ہیں کہ جن کو ہم کریں گے، تھوڑا سا دماغ کو صحیح کر لیں، نیت کو صحیح کر لیں، چھوڑا عمل ہوگا اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن بڑا عمل کر لیں گے لیکن نیت میں فتور ہوگا، خرابی ہوگی، کمی ہوگی، تو وہ عمل انسان کا اکارت چلے جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ تو اس بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ تم اپنے نیت کو درست کرو تو تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ اس کے اندر ایک حدیث یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم اموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ کس دل کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ تم نے وہ عمل کیا تھا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ نیت کو درست کرنا اور ہر عمل کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے نیت کا جائزہ لینا کہ میں یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر دوسروں کے لیے کر رہا ہوں تو اس کو نکالیں اور اللہ کے لیے کرنے والا بنے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ بھی خوش ہو جائیں گا، بندے بھی خوش ہو جائیں گے۔ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے بندے بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے بندے بھی ناراض رہتے ہیں۔ تو اللہ کو راضی کریں گے تو دنیا والے خود بخود خوش ہو جائیں گے اور راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کو ناراض کر کے جئیں گے تو پوری زندگی لوگوں کو راضی کرنا چاہیں گے، لیکن لوگ راضی ہونے والے نہیں ہیں، لوگ کمیاں نکالنے والے، تنقیدیں کرنے والے، خرابیاں بیان کرنے والے لوگوں کا مزاج یہ ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کو خوش نہیں کر سکتا، یہ دنیا انسانی فطرت ہے، آپ کسی کو مکمل طور پر خوش نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں انسان کمی کو نکالتا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، آپ کے ارشادات پر اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔